اور ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ تو دنیا میں تو ہم سرمایہ حیات لائیں کہ اس سے ہم جنت خرید لیں، جنت فار سیل ہے نا، جنت فار سیل ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جنت کا سودا دے کے بھجوایا ہے، اللہ کی مغفرت کے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں دار السلام یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ جنت خریدنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سارے انتظامات کیے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ بازار ہے اور اس میں سودا ہے جنت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کیوں اور کیسے۔ اللہ اکبر۔ بہت اہم سوال ہے، اور اس میں جو ابتدائی طور پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے شدید محبت آپ نے نہ کی تو آپ دوزخ میں جائیں گے۔ آپ کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے، لیکن اس کو میں اللہ کی عطا سے بیان کروں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، دنیا کے لیے نہیں بنایا ہمیں۔ یہ وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم میں سے ہر شخص دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، ہمارے دماغ میں، خیال میں دنیا ہی دنیا ہے۔ یہ بات بھی ذرا قابل غور ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ خیال دنیا میں زندگی گزار رہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر شخص پریشان ہے اور اس کو پریشانی دنیا کی ہے، ظاہر کی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو بھی پریشانی ہے، بعض لوگ اپنے مستقبل کے لیے، بچے اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، مطلب حساس ہیں۔ والدین بھی اپنے بچوں کے جو مستقبل ہوتا ہے، جو جھوٹا مستقبل ہے، اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، مطلب خیال کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں۔ بچہ خود بھی حساس ہو جاتا ہے، والدین بھی۔ تو ہم سب لوگ جو ہے وہ خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ رویہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ اگر آپ خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ کا، یعنی آپ دنیا کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ آپ کے خیالوں میں صرف دنیا ہے اور دنیا کے مسائل ہیں۔ تو یہ بات بڑی پریشان کن ہے۔ اس کی مثال ایسے میں اگر دوں تو وہ یہ ہے کہ ایک کاروباری ہے، وہ بہت بڑا سٹور کھول لیتا ہے، اور پھر مثال کے طور پہ چین چلا جاتا ہے کہ وہاں سے میں سارا سودا لاؤں گا، اور وہ یہ نا، اور بہت سارے پیسے بھی لے جاتا ہے، اور چائنا جا کے اس کا خیال بدل جاتا ہے، چائنا جا کے اس کا خیال بدل جاتا ہے۔ وہاں رنگینیاں ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہے ہیں، یا جہاں بھی ہے رنگینیاں ہیں، وہ اس میں کھو جاتا ہے، اور جس کے لیے وہ پیسے لایا تھا تو وہ بھول بھال جاتا ہے۔ مختلف مصروفیات ہیں، اور مثال کے طور پہ وہاں کی زبان بھی وہ جانتا ہے، اور وہاں کی جگہوں سے بھی واقف ہے، ایک سے ایک اچھی جگہ ہے، مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ تو وہ وہاں کی، یعنی وہاں کے کھانے بعض جگہ کے بڑے اچھے ہیں۔ ہر شہر میں ایک بہت بڑا یعنی مشہور کھانے کی جگہ ہے، بہت سستی، بہت اچھا۔ تو کہتے ہیں یار چند دن کے لیے وہاں اس شہر چلا جاؤں گا، چند دن وہاں چلا جاؤں گا، چند دن وہاں۔ تو اتنے میں اس کے ویزے کی میعاد ختم ہونے لگتی ہے، اس کو واپس آنا پڑتا ہے، ورنہ پھر نکال دیں گے زبردستی۔ یہ مثال ہے۔
دنیا میں انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، کہ دنیا کی زندگی جو ہے وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، یہ کھیل تماشا ہے. لہو لعب کھیل کو کہتے ہیں، لہو کہتے ہیں بے مقصد کھیل تماشا، فضول کام. تو یعنی اس کو اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ ایک کھیل تماشا ہے. مختصر جملہ یہ ہے. اور ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. تو دنیا میں تو ہم سرمایہ حیات لائیں کہ اس سے ہم جنت خرید لیں. جنت فار سیل ہے نا، جنت فار سیل ہے. اللہ نے اپنے نبی کو جنت کا سودا دے کے بھجوایا ہے، اللہ کی مغفرت کے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں دار السلام یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے. جنت خریدنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سارے انتظامات کیے ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ بازار ہے اور اس میں سودا ہے جنت کا. اور ہمیں پھر کوشش کرنی ہے، انسان کو پھر کوشش کرنی ہے جنت کے لیے، اور یہاں وہ کچھ پیمنٹ کرنی ہے. اس کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، خرید لیے ہیں، ان کی مال و جان کو عوض میں ان کو جنت دی ہے. تو اگر ہم اب جہاں تک آج کی صورتحال ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ ہم اس کے طلبگار ہیں. عملی طور پہ ہم سب طلبگار ہیں دنیا کے، ظاہر کے. اچھی زندگی آپ کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی. یعنی آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کے جو خواب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ پڑھ لکھ جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، کہیں نوکر ہو جائے یا کاروبار سیٹ اپ بنا لے، ہم اس کی پھر شادی کر دیں گے اور پھر اس کے بچوں سے کھیلیں گے. ایسا ہی ہے نا. یہ نواسے نواسیاں پوتے، یہ سنا ہے کہ بڑے محبوب ہوتے ہیں، دادا دادی نانا نانی کو بڑا پیار آتا ہے. تو یہ پیاری ہمیں دنیا ہی کی زندگی پیاری لگ چکی ہے. جس خیال سے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج دنیا میں بھجوایا ہے، اس بات کو تو ہم نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے. ہم دنیا کو جنت کی خریداری کی جگہ نہیں سمجھتے. ہم نے دنیا کو دنیا بنانے کے لیے وقف کر دیا ہے. کوئی اگر بنا نہ بھی سکا تو خواب لیے تو چلا جاتا ہے نا. خواب تو ہوتے ہیں، کاش ایسا ہو، کاش ویسا ہو. پھر یہ اپنی ساری کوشش بھی کرتا رہتا ہے، لیکن وہاں تقدیر کا مسئلہ آ جاتا ہے. تقدیر میں ہوتی نہیں ہے، یہ خواب دیکھتا رہتا ہے. تو میں اللہ سے شدید محبت کی بات کر رہا تھا، کیوں اور کیسے. دیکھیں، دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے، یہ جملہ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اگر وہ مقصد کو ہم بھول گئے تو ہم اللہ سے محبت نہیں کر نہیں سکتے. کیونکہ اس وقت انسان جو ہے وہ ایک مکان میں ہے، جسم کے مکان میں ہے، اور اس کی رسائی جو ہے وہ محدود ہے. جسم کے دماغ کی رسائی جو ہے وہ محدود ہے. یہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اور ظاہر کو ہم نے پسند کر لیا ہے رہنے کے لیے. دنیا کو اپنا گھر دیکھ لیں آپ، جس کا گھر نہیں ہے، پیسے ہوتے ہیں تو بڑے چاؤ سے وہ مکان بناتا ہے اپنے.
آخری بعض اوقات تو آخری عمر میں گھر بنا لیتے ہیں، بڑا یہ ماربل لگائیں گے، یہ لگائیں گے، ویسا ہو ویسا ہو، پھر 5-10 سال بعد وہ چلا جاتا ہے مکان چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو اگر آپ کی منزل اللہ نہ ہو، آخرت پر آپ کا یقین نہ ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تو آپ کوشش بھی نہیں کریں گے، یہ بات بھی ہے نا، آپ مطلب اس کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اور یہ سارے کام تو کوشش کے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم